بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک نہایت دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ یہ موضوع ہے عرب قوموں کی کہانی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرب کون لوگ تھے، وہ کہاں سے آئے اور ان کی کتنی قسمیں تھیں۔ عربوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ عرب لوگ 3 بڑے گروہوں یا قسموں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر گروہ کی اپنی کہانیاں، اپنے حالات اور اپنی تاریخ ہے۔ کچھ قومیں اپنے غرور اور نافرمانی کی وجہ سے ختم ہو گئیں، کچھ مختلف علاقوں میں آباد ہوئیں، اور کچھ وہ ہیں جن سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے بڑھی۔ دوستو، آج ہم ان 3 گروہوں کے بارے میں بات کریں گے تاکہ ہمیں عرب قوموں کی پہچان ہو۔ نمبر 1، عرب بائدہ، پرانے عرب۔ یہ وہ قدیم لوگ تھے جو بہت پرانے زمانے میں عرب کے علاقے میں رہتے تھے۔ ان میں قوم عاد اور سمود مشہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر بڑے بڑے محلات اور عمارتیں بنائیں، مگر جب وہ نافرمانی اور غرور میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ کا عذاب آیا اور وہ دنیا سے مٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں ان کے انجام کے بارے میں بتایا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ نمبر 2، عرب عربہ، بنو قحطان۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے۔ انہیں بنو قحطان کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے یمن کے علاقے میں آباد ہوئے۔ مشہور ملکہ سبا حضرت بلقیس بھی انہی کی نسل سے تھی۔ یمن میں ایک بڑا بند تھا جسے مارب بند کہتے ہیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بند ٹوٹ گیا اور زوردار سیلاب آیا، جس کی وجہ سے قوم سبا کا سرسبز و شاداب علاقہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس سیلاب کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگ مختلف علاقوں میں بکھر گئے۔ کچھ شام، ایران اور دوسرے علاقوں میں چلے گئے اور کچھ مکہ مدینہ کے قریب آباد ہوئے۔ اسی قبیلے کا ایک حصہ بنو جرہم مکہ آیا۔ یہاں انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت لے کر زمزم کے چشمے کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ یوں وہ مکہ میں آباد ہو گئے۔ اسی بنو قحطان کی اولاد میں سے مدینہ کے مشہور قبیلے اوس اور خزرج تھے، جنہوں نے بعد میں اسلام میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ نمبر 3، عرب مستعربہ، بنو اسماعیل۔ سب سے آخری گروہ وہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش۔ دوستو، ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی پیاری اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک دور دراز، سنسان اور بالکل ویران وادی میں چھوڑ آئیں۔ یہ وادی وہی جگہ تھی جسے آج ہم مکہ مکرمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت وہاں نہ کوئی انسان رہتا تھا، نہ پانی تھا، نہ درخت اور نہ کھانے کے لیے کوئی چیز۔ چاروں طرف صرف تپتی ہوئی ریت، اونچے پہاڑ اور سناٹا ہی سناٹا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور معصوم بچے کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے۔ ان کے دل میں بیٹے کی محبت بھی تھی اور بیوی کی فکر بھی، مگر چونکہ یہ اللہ کا حکم تھا اس لیے بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حیران ہوئیں اور بولیں، آپ ہمیں اس سنسان جگہ پر اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ کھانا ہے نہ پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ آخر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آہستہ سے سر ہلا کر کہا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے دل کو سکون ملا اور وہ بولیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین اور صبر کتنا بڑا ایمان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر اپنی اہلیہ اور ننھے بیٹے کو ایک نظر دیکھا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بے قراری اور صفا و مروہ کی کہانی۔ دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سنسان وادی میں چھوڑ کر واپس چلے گئے تو کچھ دنوں بعد ان کے پاس موجود کھانا اور پانی ختم ہو گیا۔ اب کیا تھا؟ سورج کی تیز دھوپ، ریت کی جلتی زمین اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو پیاس نے بے قرار کر دیا۔ وہ رونے لگے، تڑپنے لگے۔ ماں کا دل اپنے بچے کی تکلیف دیکھ کر کتنا بے چین ہوتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے لخت جگر کو پیاس سے بلکتا دیکھ کر بے قرار ہو گئیں۔ وہ پانی کی تلاش میں دوڑتی دوڑتی قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں۔ دور تک دیکھا مگر پانی کہیں نہ ملا۔ پھر وہ دوسری طرف موجود پہاڑی مروہ پر دوڑ گئیں۔ وہاں بھی پانی نظر نہ آیا اور نہ ہی کوئی قافلہ آتا نظر آیا۔
یہ دوڑ بار بار دہرائی گئی، کبھی صفا پر چڑھ کر دیکھتی، کبھی مروہ پر دوڑ کر جاتی، ہر بار ننھے اسماعیل کی آواز سن کر واپس دوڑتی اور پھر امید سے پانی ڈھونڈنے نکل جاتی۔ یہ بے قراری اور ماں کی محبت کی وہ دوڑ تھی جو آج بھی حج اور عمرہ میں مسلمان ادا کرتے ہیں تاکہ اس عظیم قربانی اور صبر کو یاد رکھا جا سکے۔ اتنے میں اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اچانک حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے دیکھا کہ جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ تیزی سے دوڑ کر بیٹے کے پاس پہنچی، اللہ کا شکر ادا کیا اور پانی کو جمع کرنے لگیں۔ خوشی سے بے اختیار ان کے منہ سے نکلا زمزم، یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ دوستو یہ پانی وہیں تھم گیا اور آج تک بہتا چلا آ رہا ہے۔ یہ ہے وہ مشہور زمزم کا چشمہ جس کا پانی دنیا بھر کے حاجی پیتے ہیں۔ دوستو زمزم کا کنواں آج بھی ایک حیران کن کنواں ہے۔ لاکھوں گیلن پانی دن رات نکالا جاتا ہے مگر یہ کبھی خشک نہیں ہوتا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ پانی ہمیشہ ایک خاص سطح پر آ کر رک جاتا ہے جہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا تھا زمزم، یعنی ٹھہر جا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے الفاظ کی برکت۔ پھر جب بنو جرہم قبیلہ وہاں آیا تو انہوں نے بھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہیں رہنا شروع کر دیا۔ بعد میں انہی میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تو اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یوں مکہ جو پہلے سنسان وادی تھی ایک آباد شہر بن گیا۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ مزید دلچسپ واقعات سنیں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔